اب آپ لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ واو کے اوپر حمزہ ہے اور اس کے اوپر ہے جزم، اور یہاں پر بھی واو کے اوپر حمزہ ہے اور اس کے اوپر ہے دو زبر۔ تو یہاں پر بھی اکثر لوگ اس لفظ کی ادائیگی میں غلطی کر جاتے ہیں اور اس لفظ کو مجہول یعنی غلط ادا کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے ان مشکل الفاظ کو سیکھنا ہے، تو سب سے پہلے آپ لوگ پارہ کا نام اور اس کے بعد سورہ کا نام ضرور نوٹ کر لیں تاکہ آپ لوگ ان الفاظ کو بآسانی تلاش کر سکیں۔ یہ قرآن مجید کا پارہ نمبر 29 تبارک الذی، اور سورۃ الدہر ہے جو قرآن مجید کی 76 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علیہم ولدان مخلدون۔ نون کو میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے، نون میم دو پیش نم، علیہم ولدان مخلدون، اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا۔ ہم کو حمزہ ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے، لام حمزہ پیش لو، لام پیش لو، لو لو، حمزہ میم دو زبر ام، لو لو ام، میم نون زبر من، یہاں نون ساکن پر اخفا کریں گے، آواز کو ناک میں چھپا کر ادا کریں گے، لو لو ام منصورا، اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا۔ یہاں بھی اس لفظ کو اچھی طرح سے سیکھیں، نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، عَالِيَهُمْ۔ اب یہاں عین کو کھڑی زبر کی وجہ سے کھینچ کر ادا کریں گے، عَالِيَهُمْ، لام زیر لی، یا زبر یا، لیا، عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ، سُنْدُسٍ خُضْرٌ۔ اب را کو جب واو مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو آواز کو اس طرح سے ادا کریں گے، خُضْرٌ، را واو دو پیش روں، خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ، قاف واو دو پیش کوں، وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ۔ اب یہاں پر ان الفاظ کو سیکھیں گے، اور یہ بھی سورۃ الدہر ہے اور اس کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 کو ہم نے سیکھنا ہے۔ متکئین، حمزہ کو یا ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور کھینچ کر ادا کریں گے، حمزہ یا زیر ای، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں متکئین، یہ حمزہ کے اوپر زبر پڑھ دیتے ہیں، تو حمزہ کے اوپر زبر ادا نہیں کرنی بلکہ حمزہ کے نیچے کسرہ یعنی زیر ہے تو ہم نے اس کو زیر کے ساتھ ہی ادا کرنا ہے۔ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ اس لفظ کے ہجے اس طرح سے کریں گے، زا میم زبر زم، ہا زبر ہا، زم ہا، را یا زیر ری، زم ہاری، را الف زبر را، وقف کی وجہ سے را پر ایک زبر ادا کریں گے، را الف زبر را، ولا زمہریرا، ودانیۃ علیہم ظلالها وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا۔ اب یہاں پر جو آپ لوگ الف کے اوپر گول دائرہ دیکھ رہے ہیں، یہ گول دائرہ لگا کر بتانے کا مقصد ہمیں یہ ہے کہ یہاں اس الف کو ہم نے الف مدہ نہیں سمجھنا کہ یہ الف مدہ نہیں ہے، اس کی جو الف مدہ والی ویلیو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے یہ گول دائرہ لگا کر۔
لیکن یہاں پر ہم اس کو الف مدہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الف مدہ اس کو تب پڑھیں گے جب ہم نے یہاں پر وقف کرنا ہے۔ آیت کے مکمل ہونے پر اگر ہم وقف کر دیں گے تو پھر اس لفظ کو پڑھیں گے قواری را، یعنی را کو کھینچ کر ادا کریں گے۔ اگر ہم یہاں آیت نمبر 15 پر وقف نہیں کرتے تو پھر ہم نے اس را کو کھینچ کر ادا نہیں کرنا، پھر یہ جو الف ہے یہ الف مدہ نہیں رہے گا، اور یہ جو الف مدہ والی ویلیو ہے اس کی وہ ختم ہو جائے گی، اور پھر ہم را کو بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ اس کی الف مدہ والی ویلیو تب ہوگی جب ہم اس آیت کے مکمل ہونے پر وقف کر دیں اور اس لفظ کو پڑھیں قواری را۔ لیکن اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے تو پھر ہم را کو بغیر کھینچے ہی ادا کریں گے۔ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، قواریر، یعنی را کو کھینچ کر ادا نہیں کر رہے کیونکہ آگے ہم وصل کے ساتھ پڑھیں گے قواریر۔ اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آیت نمبر 16 کے شروع میں جو لفظ ہے یہ بھی وہی لفظ ہے جو آیت نمبر 15 کے آخر میں تھا، تو یہاں پر بھی را کے آگے جو الف ہے اس کے اوپر گول دائرہ لگایا ہوا ہے، تو یہاں پر بھی ہم نے اس الف کو الف مدہ والی ویلیو نہیں دینی اور را کو بغیر کھینچے ہی ادا کرنا ہے۔ قواریر من فضة قدروها تقدیرا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ کاف کے ساتھ ہے الف، اب اس الف کے اوپر جزم لگا دی گئی ہے تو یہ حمزہ کے اندر بدل گیا ہے۔ اب ہم نے اس الف کو حمزہ پڑھنا ہے اور کاف کو جب اس حمزہ کے ساتھ ملائیں گے تو جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے، کاف حمزہ زبر کا، فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى۔ اب یہاں پر میم کو کھڑی زبر کی وجہ سے کھینچ کر ادا کریں گے، اس کے بعد جو یا ہے یہ صرف رسم الخط ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو ہم نے اس کو ادا بھی نہیں کرنا۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا۔ اب اسی طرح آپ لوگ یہاں بھی لام کے بعد جو الف ہے اس الف کے اوپر گول دائرہ لگا ہوا ہے، یہ بھی سورۃ الدہر ہے اور اس کی آیت نمبر 4 ہے، تو یہاں پر بھی ہم نے لام کے بعد جو الف ہے یہ الف مدہ نہیں اس کو جانیں گے اور اس کو الف مدہ والی ویلیو نہیں دیں گے، تو لام کو بغیر کھینچے ہی ادا کریں گے۔ پہلے لام کو کھڑی زبر کی وجہ سے کھینچ کر ادا کریں گے اور اس کے بعد جو یہ والا لام آ رہا ہے اس لام کو ہم نے کھینچ کر ادا نہیں کرنا، اس کی تلاوت اس طرح سے کریں گے، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ، سَلَاسِلَ، اب لام کو بغیر کھینچے ادا کر رہے ہیں، سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔